خالی مکان، شہر کی سنسانی۔ رات کے قریب 8 بجے تھے۔ شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، شور شرابے سے دور صرف کبھی کبھار کسی گاڑی کی روشنی اندھیروں میں جھلکتی۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی اور دور کہیں ایک کتے کی بھونک کے ساتھ پرانی کھڑکی کے شیشے تھر تھرا رہے تھے۔ احمد، ایک نوجوان لڑکا، شہر کے کنارے ایک پرانے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مکان خرید کر اس کی زندگی میں سکون آئے گا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے خبردار کیا تھا، احمد، وہ مکان خالی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں کچھ نہیں بلکہ کوئی رہتا ہے جو تمہیں چھوڑنے نہیں دے گا۔ احمد نے دوستوں کی باتوں کو محض کہانی سمجھا۔ یہ سب خرافات ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اس نے دل کو مطمئن کرتے ہوئے گاڑی روکی اور مکان کے قریب گیا۔ مکان قدیم تھا، دروازہ لکڑی کا تھا، کئی جگہوں پر دراڑیں اور کیلیں جڑے ہوئی تھیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دھول سے اٹی ہوئی تھیں۔ احمد نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم آگے رکھا۔ دروازہ زور سے کھڑک کر کھلا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا احمد کے جسم پر پڑا، جیسے مکان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی ہو، لیکن اس کی اپنی مرضی کے بغیر۔ احمد نے ٹارچ نکالی اور قدم بڑھایا۔ اندر ہر چیز پرانی اور سنسان تھی۔ فرش پر پرانا قالین، دیواریں پھٹ چکی اور چھت سے مکھیوں کی بلیاں جھول رہی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ تھا۔ آئینے کا شیشہ دھندلا تھا، لیکن جیسے ہی احمد نے اس میں دیکھا، اس کا عکس دھندلا سا ہلنے لگا۔ احمد نے پیچھے ہٹ کر خود سے کہا، شاید تھکن ہے، تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ احمد نے مکان کا معائنہ شروع کیا۔ اچانک ایک آواز آئی، کون آیا ہے یہاں؟ احمد نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی کی نگاہیں اس کے پیچھے ہیں، لیکن جب وہ مڑا تو وہاں خالی کمرہ تھا۔ احمد نے آگے بڑھنے کی ہمت کی، لیکن صوفے کے پیچھے سے حرکت کی آواز آئی۔ پرانا صوفہ خود دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا۔ احمد نے قدم پیچھے ہٹایا، لیکن دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ اب وہ اندر پھنس گیا تھے۔ مکان کے اندر اچانک چراغ خود بخود جلی اور بجھتی رہی۔ دیواروں پر خون کے نشانات نمودار ہونے لگے۔ احمد کی سانس رک گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ ایک عورت کی شکل اچانک سامنے آئی۔ وہ پرانے زمانے کے لباس میں تھی، رہ رنگت سے خالی اور آنکھیں گہری سیاہ۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ مکان میری روح کے بغیر خالی نہیں رہے گا۔ احمد نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے ایک کمرے کے دروازے سے چھپنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عورت غائب ہو گئی۔ احمد نے مکان کے مختلف کمرے گھومے، ہر کمرے میں آئینے میں اپنے عکس کے ساتھ مختلف خوفناک چہرے دکھائی دیے۔ کبھی وہ اپنے والدین کے آنسوؤں بھرا چہرہ دکھائی دیتا، کبھی بچپن کا خوفناک خواب سامنے آتا۔ احمد نے محسوس کیا کہ مکان میں وقت رک گیا ہے۔ باہر دن بھی نہیں آیا اور نہ ہی اندھیرا کم ہوا۔ ہر کمرے میں ایک نئی سانس اور خفگی تھی۔ احمد کے دل میں خوف اتنا بڑھ گیا کہ وہ اب مکان سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ احمد جب ایک بڑی کمرے میں پہنچا تو وہاں پرانے کتبے اور مومی چراغوں کے نشان تھے۔ دیوار پر خون سے لکھا ہوا تھا، تم یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہوگے۔ احمد کا سر گھوم گیا، لیکن پیچھے مڑنے کی ہمت نہ تھی۔ کمرے میں ایک پرانا الماری تھی۔ الماری کے دروازے آہستہ آہستہ کھلے۔ اندر ایک پرانا ڈائری پڑی تھی۔ احمد نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری میں مکان کے پچھلے مالک کی کہانی لکھی تھی، جو بھیانک طریقے سے مر گیا تھا اور اس کی روح مکان میں قید ہو گئی تھی۔ احمد نے جیسے ہی ڈائری بند کی، مکان کے کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور کمرہ دھندلا سا ہو گیا۔ زمین سے آہستہ آہستہ ایک سیاہ دھند نکلنا شروع ہوا۔ دھند میں سے خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ہمیں چھوڑو، ہمیں چھوڑو۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زمین پر قدم رکھتے ہی اس کے پیر دبک گئے۔ دھند احمد کے گرد گھومنے لگی اور وہ محسوس کرنے لگا کہ مکان کی روحیں اسے کھینچ رہی ہیں۔ رات کے پہلے سورج کی پہلی روشنی کے ساتھ دروازے خود بخود کھل گئے۔ احمد باہر نکلا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جسم لرز رہا تھا۔
मकान के शीशे जैसे आंखें बन गए थे और उस पर गुस्से की तरह झांक रही थी। अहमद कभी वापस नहीं गया और शहर के लोग कहते हैं जो भी इस मकान में जाए वापस आता है तो वो मुकम्मल नहीं रहता। इसकी रूह का एक हिस्सा हमेशा वहां रह जाता है।